پہلے، یعنی یہ تک کے معاملات تھے ماں باپ کے کہ کہتے تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو ہم فلاں شخص کے ساتھ اسے بیاہ دیں گے۔ اب اندازہ کریں ایک شخص اچھے خاصی عمر کا ہے اور پھر یہاں پر معاملہ کہ ایک بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی اور پہلے سے اس طرح کی دور جاہلیت میں کہ اسے بیاہ دیا جائے، اور پھر اس لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس سے پوچھنے کا کوئی وہاں پر طریقہ نہ تھا کہ اسے انتخاب کا حق دیا جاتا۔ انتخاب کے حق تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ اگر وہ لڑکی اس کے خلاف کچھ کہتی بھی تو وہاں پر بھی وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتی تھی، یہاں تک کہ معاملہ بدتر تھا۔ بالکل ایسے عالم میں، ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں جناب زہرا کے ذریعے ہم مثال دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس بات کو پیش کر دیا کہ لڑکی کو اپنا لائف پارٹنر چوز کرنے کا حق ہے، انتخاب کرنے کا حق ہے، اور یقیناً یہ حق ایسا ہے کہ ہم مثال اس کی جناب زہرا کی زندگی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر بات ہم یوں ہی کریں تو شاید بات لوگوں تک نہ پہنچے دلیل کے ذریعے، اور چونکہ ہم بات جناب زہرا کے حوالے سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے عورتوں کو ان کے حق کو سے آشنائی کروائی ہے، حق انہیں دلائے ہیں، تو یقیناً جناب زہرا کی زندگی ہم دیکھیں، جب آپ کی شادی کا معاملہ آیا، رشتے آ رہے ہیں، بہت سارے رشتے آتے رہے، کئی افراد کے رشتے آئے، ایسے بھی کہ جنہیں رسول اللہ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ تھا کہ رسول خدا چونکہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے تو اس پیغام کو رسول اللہ وہیں پر سٹاپ کر دیتے اور کہتے میں اپنی بیٹی کو بتاؤں گا ہی نہیں، ایسا نہ تھا، بلکہ رسول خدا نے اس پیغام کو سنا ہے، جو بھی پروپوزل لے کر آیا ہے، جس نے بھی پیغام دیا ہے، اس پیغام کو بیٹی تک پہنچایا ہے۔ اچھا جی، یعنی ایسے نہیں کہ جو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمیں ٹھیک نہیں لگا تو ہم نے خود ہی منع کر دیا، ہمیں بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو رسول اللہ ہے، پھر بھی انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں میں اپنی بیٹی سے مشورہ کروں گا۔ بالکل، تو اب رسول خدا نے ان لوگوں کو جنہیں پسند نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے اس بات کو پیش کیا کہ یہ ایک لڑکی کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے انتخاب کا، اسے بتانا ضروری ہے، تو آپ نے جناب زہرا تک اس بات کو پہنچایا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس بات کو سنا اور آپ نے چونکہ اب جناب سیدہ سے رسول خدا پوچھنا چاہتے ہیں، بتا دیا ہے کہ یہ پیغام ہے، جناب زہرا کی کیا رضامندی ہے یہ جاننا ہے، تو اب جناب زہرا نے اپنے چہرے کو پھیر لیا یا چہرے پر ایسے آثار نمودار کیے کہ جس سے ظاہر کر دیا کہ مجھے یہ پیغام پسند نہیں ہے۔ اب یہیں پر ہم دیکھیں کہ جب مولا کائنات کا رشتہ آتا ہے، مولا کائنات کا پروپوزل آیا، تب یہ تو پسندیدہ ہیں یقیناً رسول خدا کے، رسول خدا نے پھر پیغام بیٹی تک پہنچایا۔ اس مرتبہ جناب زہرا نے سر کو پھیرا نہیں ہے بلکہ سر کو جھکا کر خاموشی اختیار کی ہے، یعنی اظہار کر دیا رضامندی کا۔ تو جناب فاطمہ زہرا اور رسول خدا نے اس مثال کو قائم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ایک لڑکی کا حق ہے وہ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کر سکتی ہے۔ یہاں پر خواہر میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کا حق ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کر سکتی ہے، اور باپ ہے یا جو بھی عزیز و اقربا ہیں وہ اس حق کو اس سے نہیں چھین سکتے، اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی سرکش ہو جائے اور باپ اور بھائی کی کوئی اہمیت نہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو انتخاب کا حق ہے تو اب میں سرکش ہو جاؤں، جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گی، کسی کو بھی میں پسند کروں اور پھر میں بات کو پیش کر دوں، چاہے وہ شریعت کے اعتبار سے صحیح نہیں بھی ہے تو وہ اس بات کو لے کر اگر کہے کہ نہیں انتخاب کا تو حق ہے، نہیں، سرکش نہ ہونے پائے۔ بے شک یہ جو رائٹس ملتے ہیں لڑکیوں کو یہ انہیں خود مختار کرنے کے لیے ہیں، سرکش بنانے کے لیے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔